حکومت میں آنے سے پہلے تمام سیاستدان قوم کے ساتھ وعدے کرتے ہیں، لیکن عمران خان کے 2018 الیکشن سے پہلے کیے گئے وعدوں کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ لاتعداد نوکریاں، نئے گھر، تعلیم، صحت، اداروں میں اصلاحات سے متعلق ان کے منشور کو کون بھول سکتا ہے؟ لیکن مقولہ ہے کہ بہتری کی گنجائش ہمیشہ موجود رہتی ہے اور ریکارڈ بنائے جاتے ہیں کہ اسے توڑا جائے۔ عمران خان کے اعلان ان کے سبز باغ کو ہم بھول جائیں گے اگر وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید کے ویژن پر نظر دوڑائیں۔ جب انہوں نے بطور وزیر اعلیٰ اپنا پلان اور ان کے وزیر خزانہ نے بجٹ پیش کیا تو ان کے مندرجات کو دیکھ کر گمان ہوا کہ اب گلگت بلتستان کو پیرس اور سوئٹزرلینڈ بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ وزیر اعلیٰ نے گلگت بلتستان کی عوام کو خوشخبری دی کہ وفاق نے تاریخ میں سب سے بڑا بجٹ منظور کیا ہے اور بے شک یہ خالد خورشید کی بڑی کامیابی تھی۔ حکومت گلگت بلتستان کا بجٹ پچھلے مالی سال تک اربوں میں تھا۔ میں یہ اعلان کرتے ہوئے انتہائی مسرت محسوس کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی حکومت کے آتے ہی بجٹ کو جیسے پر لگ گئے، اضافہ ہوا اور اربوں سے کھرب کے ہندسے کو پار کر چکا ہے اب ہمارا بجٹ، جو کہ مالی سال 20-21 کے بجٹ سے 54% زیادہ ہے۔ جناب اسپیکر، وزیر اعلیٰ کے سی ایم انیشیٹو پروگرام انتہائی زبردست تھا۔ پائیدار ترقی سے متعلق اقوام متحدہ کے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز SDGs پر مکمل عمل درآمد کے حوالے سے ہر ایک سیکٹر میں اصلاحات اور کیپیسٹی بڑھانے کے لیے بجٹ مختص ہوا۔ تعلیم، صحت، آبی وسائل، توانائی، انفراسٹرکچر، ٹورزم، اداروں میں اصلاحات، ہر ایک سیکٹر کے لیے بجٹ رکھا گیا۔ جب وزیر خزانہ گلگت بلتستان نے بجٹ تقریر کی تو مخالفین بھی داد دیے بغیر نہ رہ سکے اور پورے گلگت بلتستان میں اس کا چرچا ہوا۔ چیف منسٹر انیشیٹیوز کے تحت بجلی کے موجودہ سسٹم کی بہتری اور سسٹم اپ گریڈیشن کے لیے 2 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ چیف منسٹر گرانٹ برائے اصلاحات شعبہ صحت، جس کے لیے جناب اسپیکر 1.5 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ شعبہ تعلیم میں اسپیشل اصلاحات کے لیے چیف منسٹر صاحب کی نان ڈیولپمنٹ گرانٹ سے 50 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے بینکوں کے اشتراک سے نرم شرائط پر نوجوانوں کو، چھوٹے کاروبار کے لیے گھریلو خواتین کو قرضوں کی فراہمی کے لیے 10 کروڑ روپے مختص کرنے کی سفارش ہے۔ پڑھے لکھے نوجوانوں کو کارآمد بنانے کے لیے پولی ٹیکنک انسٹیٹیوٹس کے قیام کے لیے تعلیمی پروگرام کے اجرا کے لیے 9,88,50,000 روپے مختص کرنے کی سفارش ہے۔ وفاق سے بجٹ بھی منظور ہوا، پلان بھی زبردست تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ہر سیکٹر کے لیے کیا گیا وعدہ وفا نہ ہو سکا۔ ذرائع کے مطابق گورنمنٹ نے جس بجٹ پر اتنا ناز کیا تھا، بجٹ کا صرف 28% استعمال کیا اور باقی وفاق کو واپس کیا۔ بروقت فیصلے نہ کرنا، اپنے پلان سے متعلق فالو اپ نہ رکھنا، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہ رکھنا بنیادی وجوہات تھی، جبکہ وزیر اعلیٰ کی ترجیحات بھی کچھ اور معلوم ہوئی۔ وزیر اعلیٰ 18 مہینوں میں صرف 127 دن گلگت بلتستان میں رہے، جبکہ باقی ایام انہوں نے اسلام آباد اور دیگر مقامات پر گزارے۔ جس جوش و خروش کے ساتھ خالد خورشید نے اپنا منصب سنبھالا تھا، اس سے لگ رہا تھا کہ اب گلگت بلتستان کو چھوٹا صوبہ ہونے کی وجہ سے محرومیوں کا رونا نہیں رونا پڑے گا، لیکن وہ گویا عوام سے بیزار اور عدم دلچسپی کے باعث اس سنہرے موقع کو ضائع کر گئے جہاں ان کے اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان سے اچھی الیک سلیک تھی، لیکن وہ اس کا فائدہ نہ اٹھا سکے۔ جتنے بھی انیشیٹو لیے گئے تھے، ان کے حوالے سے بنائے گئے مختلف ٹاسک فورس یا ٹیموں کا اجلاس تک نہیں بلایا گیا۔ سی ایم اسپیشل انیشیٹو کے 5 ارب 10 کروڑ میں سے آبی وسائل اور توانائی کے اصلاحات کے لیے رکھے گئے 2 ارب روپے بنا استعمال کیے گئے واپس کر دیے گئے۔ صحت سے متعلق اصلاحات کے لیے مختص 1.5 ارب روپے میں سے 43 کروڑ روپے واپس کیے گئے۔ سوشل ریفارمز اور انٹرپرینیورشپ کے لیے مختص 85 کروڑ روپے استعمال کیے بغیر واپس کیے گئے۔ تعلیم کے لیے رکھے گئے 42 کروڑ میں سے 24 کروڑ واپس کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ بننے کے بعد ان کے سوٹ بوٹ اور چمک دمک میں بے شک فرق پڑا، مگر پرفارمنس میں تو انہوں نے بزدار اور محمود خان کو بھی مات دے دی۔ وہ بالکل عمران خان کے اسٹائل کو اپنا کر ان کی طرح لباس، تسبیح، کپتان چپل پہن کر، عمران خان کی طرح خواب دکھا کر، عمران خان ہی کی طرح مایوسی کے سوا عوام کو کچھ نہ دے سکے۔ اپنی تمام تر ناکامیوں کے باوجود اب جب وفاق میں حکومت تبدیل ہوئی ہے تو وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ گلگت بلتستان کا بجٹ وفاقی حکومت نے کم کر دیا ہے، اگرچہ خود جب زیادہ بجٹ ملا تھا تو اسے استعمال تک نہیں کیا۔ ہمارا بجٹ تھا جی 18 ارب روپے، 2 ارب روپے فورن کمپوننٹ ہے،
16 अरब रुपए ADP का डेवलपमेंट का मैं बता रहा हूँ, इस साल हमारे 5 अरब इन्होंने काटे, हमें सिर्फ 10 अरब दी। अब एक पूरे खित्ते की डेवलपमेंट 10 अरब तो यार इधर नाले की सफाई पे लगते हैं। ऑलरेडी हमारा इतना बजट कम है, कब मतलब कैसा भी क्राइसिस हो GB के बजट के साथ नहीं चला, इन बेशर्मों ने वो बजट था। बर वक्त फैसले न करते हुए लैल से सुस्ती और काहली से काम लिया और कौम का वक्त और सरमाया जाया किया। गिलगित बल्दिस्तान में मुशीरों और मुआविन खसूसी की तादाद अरकान असेंबली से ज्यादा है। ओहदे इतने हैं कि अरकान कम पड़ गए हैं मगर कारकर्दगी जीरो है। ताहम मिस्टर खुर्शीद ने टूरिज्म डिपार्टमेंट की पुलिस के लिए गाड़ियाँ और IT सेक्टर के लिए मुख्तस बजट का भरपूर इस्तेमाल किया, जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। इशफाक अहमद, देखते रहो TV इस्लामाबाद।